بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم میڈم نور جہاں کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ ترنم کا خطاب کس نے دیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انڈیا اور پاکستان کی فلمی صنعت کی بہت سی شخصیات کو ان کے چاہنے والوں نے ایسے خطابات سے نوازا ہے جو ان کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں، اور جب وہ خطاب زبان پر آتا ہے ذہن پر اس شخصیت کا نام دستک دینے لگتا ہے۔ نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب 1965 کی انڈیا پاک جنگ کے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا، جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مداحوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پری چیرا کہیں تو ذہن میں نسیم بانو کا نام ابھرتا ہے، ملکہ موسیقی کے ساتھ روشن آرا بیگم کا نام مخصوص ہے، عوامی اداکار کہیں تو ذہن میں علاؤ الدین کا نام آتا ہے، آہو چشم کا خطاب راگنی کی یاد دلاتا ہے، دختر صحرا ریشمہ کہلاتی ہے، اور ملکہ جذبات نیگر سلطانہ، شہنشاہ غزل مہدی حسن کو کہا جاتا ہے تو چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کہلاتے ہیں۔ اسی طرح دیبا کو مونالیزا، دلیپ کمار کو کنگ آف ٹریجڈی، مینا کماری کو کوئین آف ٹریجڈی، اجاز کو خوبرو اجاز، مینا شورا کو لارا لپا گرل، نینا کو پورسرار نینا، شیاما کو چنچل شیاما، ناڈیا کو فیئر لیس بے خوف ناڈیا، اور صادق علی کو پرنس آف مینروا کہا جاتا ہے۔ اب بہت سے خطابات کے ساتھ ساتھ ایک خطاب ملکہ ترنم بھی ہے جو نور جہاں کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔ جن اداکاروں اور گلوکاروں کے نام اوپر لیے گئے ہیں انہیں خطابات کب اور کس نے دیے، اور وہ خطابات کیوں کر ان کی شخصیت کا حصہ اور وجہ تعارف بنے، اس پر وقت کی دھول جم چکی ہے۔ مگر نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کیسے ملا، اس پر پڑی وقت کی دھول کچھ صاف ہو چکی ہے۔ آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 25 جون سنہ 1945 کو ایک فلم کا اشتہار شائع ہوا تھا جس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج تھا۔ اللہ وسائی سے بی بی نور جہاں تک۔ نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی تھیں۔ ماں باپ نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا اور 4 سال میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا۔ 7 برس کی عمر میں انہیں موسیقی کی اتنی شدھ بدھ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن ایدن اور کزن حیدر باندی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھیں۔ ابتدا میں وہ مختار بیگم، اختری بائی فیض آبادی اور دوسری گلوکاروں کے مقبول گیت گاتی تھیں۔ 8-9 برس کی عمر میں ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا جہاں انہوں نے سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ یہیں انہیں موسیقار جی ایک چشتی مل گئے جنہوں نے نور جہاں کی آواز کو مزید سنوارا اور انہیں چند تبازات گیتوں کی دھن بنا کر دی۔ لاہور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد یہ بہنیں اپنے بھائی محمد شفیع کے ساتھ کلکتہ چلی آئیں۔ اس وقت کلکتہ میں مختار بیگم کا طوطا بول رہا تھا۔ اس خاندان نے جلد ہی مختار بیگم تک رسائی حاصل کر لی اور مختار بیگم کو ان بہنوں کی آواز پسند آئی۔ ان کی سفارش پر انہیں کے ڈی مہرا کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کمپنی نے اللہ وسائی کا نام بی بی نور جہاں رکھا، جبکہ ایدن اور حیدر بائی اپنے اصل نام کے ساتھ ہی گاتے رہیں۔ تینوں بہنوں نے جس پہلی فلم میں کام کیا اس کا نام شیلا اور پینڈ دی کڑی تھا۔ اس فلم میں مرکزی کردار پشپا رانی اور استاد مبارک علی خان نے ادا کیے تھے۔ شیلا اور پینڈ دی کڑی ایک کم بجٹ والی فلم تھی، چنانچہ اس فلم کے لیے کوئی نیا گیت نہیں گایا گیا اور پرانے لوک گیتوں سے ہی کام چلایا گیا۔ اس فلم میں نور جہاں نے ایک گانے لنگ آ جا پتن چنا دا او یار لنگ آ جا پر پرفارم کیا جسے پسند کیا گیا، اور اگلے 3-4 سال تک انہیں فلموں میں ثانوی کردار ملتے رہے۔ چند فلموں میں انہیں گانے کا موقع بھی ملا جن میں مصر کا ستارہ، مسٹر اینڈ مسز ممبئی، ناری راج، ہیر سیال اور سسی پنو کے نام شامل تھے۔ گل بکولی سے شہرت کا آغاز۔ مگر جس فلم سے نور جہاں کو پہچان ملی وہ دل سکھ ایم پنچولی کی فلم گل بکولی تھی۔ اس فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے۔ اس فلم کے لیے جب نور جہاں نے اپنا پہلا نغمہ صدا بند کروایا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔
اس گانے کے بول تھے شالا جوانیاں مانے اکھا نہ موڑی پی لیں۔ سن 1939 میں جب یہ فلم نمائش پذیر ہوئی تو پنجاب کا بچہ بچہ نور جہاں سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے نور جہاں کے نغمات اور اداکاری سے مزید فلمیں نمائش کے لیے پیش ہونے لگیں، جن میں یملا جٹ اور چودھری کے نام شامل تھے۔ خزانچی کے ایڈیٹر شوکت حسین رضوی تھے، جن کے کام سے خوش ہو کر سیٹھ دل سکھ ایم پنچولی نے انہیں اردو سوشل فلم خاندان بنانے کے لیے کہا۔ شوکت حسین رضوی نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے نور جہاں کا انتخاب کیا۔ اس فلم کی موسیقی بھی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی تھی، مگر نغمات لکھنے کے لیے ڈی این مدھوک کو ممبئی سے بطور خاص بلوایا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برِ صغیر میں اچھا گانے والیوں میں اختری بائی فیض آبادی، عنایت بائی ڈیرو والی، تمنچا جان، الہی جان، زینت بیگم، امراؤ ضیاء بیگم اور شمشاد بیگم شامل تھیں۔ ماسٹر غلام حیدر نے گل بقولی کے کامیاب تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے زیادہ تر گانوں کو نور جہاں کی آواز سے آراستہ کیا۔ اس فلم کے جس اشتہار میں انہیں نغموں کی رانی لکھا گیا ہے وہ لاہور کے روزنامہ انقلاب میں 5 فروری 1942 کو شائع ہوا تھا اور جناب امجد سلیم علوی کے توسط سے بہم ہوا ہے۔ اس میں نور جہاں کو نغموں کی رانی لکھا گیا ہے۔ یہ فلم اسی برس نمائش پذیر ہوئی اور اسی کی عکس بندی کے دوران نور جہاں اور شوکت حسین رضوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ خاندان کے بعد اگلے 2-3 برسوں میں نور جہاں کی بطور اداکارہ گلوکار کئی فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں۔ ان میں نوکر، دہائی، نادان، دوست اور لال حویلی شامل ہیں۔ تاہم جب سن 1945 میں فلم زینت ریلیز ہوئی تو نقشب جار چوئی کے لکھے ہوئے اس فلم کے نغمات نے پورے انڈیا میں دھوم مچا دی۔ آہیں نہ بریں شکوے نہ کیے، کچھ بھی نہ زباں سے کام لیا، اس پر بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اس فلم کے 2 نغمات شیون رضوی نے بھی تحریر کیے تھے۔ ابھی زینت کے نغموں کی گونج فضا میں موجود تھی کہ اسی برس نور جہاں کی ایک اور فلم بڑی ماں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اس فلم کے نغمات اور مکالمے ضیاء سرحدی نے لکھے تھے اور موسیقی کے دتا نے ترتیب دی تھی۔ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا؟ فلمی شائقین خصوصاً نور جہاں کے مداحوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا۔ آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 25 جون 1945 کو ہفت روزہ چترا میں اس فلم کا جو اشتہار شائع ہوا تھا اس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج ہے۔ یہ اشتہار جناب سلطان ارشد کی وساطت سے دستیاب ہوا اور جناب رضا علی عابدی صاحب کی روایت کے مطابق اسے ضیاء سرحدی نے تحریر کیا تھا اور نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب عطا کرنا بھی انہی کا کارنامہ تھا۔ بڑی ماں کے فلم ساز اور ہدایت کار مسٹر نائک تھے۔ مسٹر نائک کے 2 بچے بھی فلمی دنیا میں آئے تھے، ایک تو مشہور اداکار نندا اور دوسرے ماسٹر سچن، جنہوں نے فلم شعلے میں امام صاحب کے بیٹے کا کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم میں نور جہاں کے علاوہ میناکشی، ایشور لال یعقوب اور ستارہ کے ساتھ لتا منگیشکر نے بھی بی بی لاتا کے نام سے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب 1965 کی انڈیا پاک جنگ کے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا، جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مداحوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا۔ مگر فلم بڑی ماں کے اس اشتہار کی دستیابی کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے نور جہاں کو 18 سال کی عمر میں ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا۔ اداکاری سے کنارہ کشی۔ یہاں پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم 96 سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم کی ہدایت بھی انہی نے دی تھی۔ بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاٹے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا۔ ایک تاریخ کے مطابق نور جہاں نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے۔ بطور گلوکارہ ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دا تھی جو 2000 میں ریلیز ہوئی تھی۔ نور جہاں کے کریڈٹ پر لاتعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی موجود ہیں۔
حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا تھا۔ نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہ کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔